ہمارے گاؤں میں ایک نافرمان بیٹا اپنی ماں کو بہت تنگ کرتا تھا۔ اس کا باپ بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی بیماری شدید ترین ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ گھر کو گروی رکھ کے اس کے باپ کا علاج کروا لے، مگر خود غرض بیٹا کہتا تھا کہ ابا کی عمر گزر چکی ہے، اس نے اب بچنا نہیں ہے، اس کی خاطر گھر کو گروی رکھ کے میں اپنی آنے والی نسل کا نقصان نہیں کر سکتا۔ ماں آنسو بہاتے ہوئے کہتی تھی، اگر میرے سر کا تاج سلامت رہ جائے تو گھر اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ بیٹا اپنی ماں کے بہتے آنسو دیکھ کر بظاہر ماں پر ترس کھاتا، الٹا ماں کے بہتے آنسو دیکھ کر کہتا تھا کہ اگر رونے سے ابا کی زندگی بچ سکتی ہے تو ساتھ اپنی بیٹی کو بھی بٹھا لو، میرے پاس اس نیم مردہ وجود پر بہانے کے لیے آنسو نہیں ہے، نہ جانے مجھے اور زندگی کتنا رلائے گی۔ بیٹے کے لہجے کی سرد مہری اور اس کے خود غرضی کے انتہا دیکھ کر ماں چپ چاپ اٹھ کر اندر چلی جاتی تھی۔ جب شوہر کے دن رات مسلسل تکلیف میں گزرنے لگے تو گھر میں ایک پل کا بھی چین نہ رہا اور وہ ہر وقت تکلیف سے کراتا رہتا، تو مجبوراً ماں نے اپنی بیٹی کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی بیٹی سے اپنے فیصلے پر عمل کرنے کی متعلق مشورہ کیا۔ تو بیٹی نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ اگر میری قربانی سے میرا باپ بچ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ ماں نے بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ ساری رات باپ درد سے کراتا رہا اور بیٹی اپنے سابقہ روٹین کی طرح باپ کے قدموں میں بیٹھی باپ کے پیروں کی تلیاں مل کر سہلاتی رہی، مگر باپ کے دونوں گردے ختم تھے۔ پاؤں کی تلیاں مل کر سہلانے سے کہاں آرام آتا تھا، جبکہ باپ جانتا تھا اس کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی بیٹی سے برداشت نہیں ہو پاتا۔ جہاں تک ممکن ہوتا وہ اپنے درد پر قابو پائے رکھتا، مگر جب درد کی انتہا ہو جاتی تو اس کے منہ سے کرا نکل ہی جاتی تھی۔ باپ کے منہ سے نکلنے والی ہر کرا کے بدلے بیٹی کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کی تعداد میں تیزی آ جاتی تھی۔ ماں کے کہنے پر اپنی زندگی کی قربانی دینے کے لیے بیٹی تیار ہو چکی تھی، اس لیے باپ کی ہر طرح کے بدلے وہ باپ کے پاؤں کی تلیاں چوم کر تسلی دیتی تھی کہ بس بابا آج کی رات ہے، انشاءاللہ صبح آپ کو اسپتال داخل کروا دیں گے۔ باپ اپنی آنکھوں میں ڈھیروں محبت بھر کر اپنی بیٹی کو دیکھتا تھا، مگر شدید ترین تکلیف کی وجہ سے مجھ سے نہیں بول پاتا تھا۔ شاید باپ یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میرے گھر میں تو میرے کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں، میری بیٹی مجھے علاج کے لیے اسپتال کہاں سے داخل کروائے گی۔ ماں نے ایک شخص کے ساتھ پہلے سے سود پر پیسے لینے کے لیے بات کر رکھی تھی۔ اس شخص کے 2 مطالبے تھے، جن میں سے ایک کا پورا کرنا ضروری تھا۔ یا تو وہ گھر گروی رکھنے کا کہتا تھا، بصورت دیگر وہ کہتا تھا کہ اپنے جوان سالہ بیٹی مجھے نکاح میں دے دو اور ساتھ حلف دو کہ پھر کبھی تم طلاق کا مطالبہ نہیں کرو گے، اور یہی حلف مجھے کچھ معزز لوگوں کے سامنے چاہیے۔ جب ماں باپ کا لاڈلا بیٹا گھر گروی رکھنے کے لیے راضی نہ ہوا، لیکن مجبوراً وہ اپنے زور کو اپنے سامنے یوں تڑپتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس نے اپنی بیٹی کے سامنے سود پر قرض لینے کی شرط رکھی۔ بیٹی نے اپنے باپ کی خاطر قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور سود کا کاروبار کرنے والے اس شخص کے نکاح میں جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ یوں اس کے باپ کو سود پر رقم لے کر ہسپتال داخل کروا دیا گیا۔ ہسپتال میں گردوں کے ٹرانسپلانٹ کا فیصلہ ہوا۔ اب گردے خریدنے کی یہ کوئی سکت نہیں رکھتے تھے، لہٰذا ہسپتال میں باپ چند ہفتے سکون اور ادویات کے زیر اثر زندہ رہا اور پھر اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ بیٹی کی قربانی اپنے باپ کی زندگی کو تو نہ بچا سکی، مگر اس کی قربانی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، جو باپ کے حکم پر قربانی کے لیے تیار ہو گیا، ورنہ آج کے دور میں جتنی قربانی بیٹی والدین کے لیے دیتی ہے اتنی کبھی بھی بیٹا نہیں دے سکتا۔ باپ کی موت کے بعد جلد ہی وہ لڑکی سودی کاروبار کرنے والے شخص کے نکاح میں آ گئی، جو 3 سال تک کم صرف اس کلی کو نوچتا رہا۔ اگر لڑکی اس سے رحم کی بھیک مانگتی تھی یا کسی دن حق کی زوجیت ادا کرنے سے انکار کرتی تھی تو وہ شخص شیطانی روپ دھار کر نہ صرف اس سے زبردستی اپنی ہوس پوری کرواتا بلکہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اسے جانوروں کی طرح مارتا بھی تھا۔ کئی بار شوہر کے تشدد کی وجہ سے وہ گھنٹوں بے ہوش رہتی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی زبان پر کبھی شکایت تک نہیں آئی تھی۔ اپنے باپ کے چند دنوں کے سکون کی خاطر جس نے اپنی زندگی کا سکون بیچ ڈالا تھا اور آج بھی اپنے اس فیصلے پر مطمئن تھی۔ کچھ عرصہ قبل سودی کاروبار کرنے والے اس شخص کے شوہر نے جوئے میں کثیر رقم ہار دی اور رقم کے بدلے جیتنے والے جواری کو اپنی یہ بیوی پیش کر دی، کیونکہ وہ جانتا تھا اگرچہ انکار بھی کرے گی تو وہ زبردستی اسے جواری کے حوالے کر دے گا۔
لڑکی کے بھائی کو اپنی بہن سے کوئی غرض نہ تھی اور بوڑھی ماں کا اس شخص کو کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ جو شخص سودی کاروبار کر کے خدا سے جنگ موڑ لے چکا تھا، اسے ایک بیوہ عورت یتیم بچی کا کیا خوف ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو زبردستی جواری کے حوالے کر دیا اور ذاتی کہنے دیا کہ زندہ یا مردہ یہ ہر حال میں اب تمہاری ہے، اس کا والی وارث میں ہوں، میں اس کو اب تمہارے سپرد کر رہا ہوں، تم جیسے چاہو اس کے ساتھ سلوک کر سکتے ہو۔ سامنے والا جواری بھی درندہ ہی تھا، وہ بھی انسانی روپ میں چھپا ہوا شیطان تھا۔ اس نے پہلی رات لڑکی سے جنسی ہوس مٹانے کی کوشش کی تھی اور لڑکی کے انکار پر اسے چارپائی کے ساتھ باندھ کر بیلٹ اور ڈنڈوں کی مدد سے مار کر جان سے مار دیا تھا۔ مردہ حالت میں 3 دن تک لڑکی بندھی رہی تھی۔ 3 دن بعد جب اس کی لاش سے تعفن اٹھنے لگا تو لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے لڑکی کی لاش کو قانونی کارروائی کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لڑکی کی لاش جب اس کی ماں کے حوالے کی گئی تو اپنی بیٹی کا زخمی وجود مردہ حالت میں چارپائی پر پڑا دیکھ کر دماغی توازن کھو بیٹھی۔ لڑکی کا بھائی جو پیسے کا پجاری تھا، زندہ بہن کی تو اس نے کبھی خبر نہ لی تھی، مگر جب اس کی بہن مر گئی اور پولیس کیس بن گیا تو اس کو یقین تھا کہ دونوں جواریوں سے وہ جیب گرم کر لے گا، اس لیے وہ بہن کے کیس کا مدعی بن گیا۔ یوں وہ دونوں ظالم ایک بار قانون کے کٹہرے میں آئے، مگر لالچی بھائی نے اپنی مردہ بہن کے وجود کا بھی سودا کر لیا، پیسے لے کر ان کو معاف کر دیا اور اپنی پاگل ماں کو گھر سے نکال باہر کیا۔ اس کی ماں آج بھی ننگے پیروں سڑکوں کی خاک چھانتی رہتی ہے، ریڑھی والوں اور ہوٹل والوں سے مانگ کر کھانا کھاتی ہے۔ جب کبھی اس کے اندر کی ممتا جاگ جاتی ہے تو سامنے سے گزرنے والی ہر لڑکی کو اپنی بیٹی کا نام لے کر پکارتی ہے اور اسے سینے سے لگانے کے لیے اس کی طرف بڑھتی ہے۔ کچھ حساس لڑکیاں تو اسے ماں کہہ کر اس کی ممتا کو سکون بخش دیتی ہیں، مگر زیادہ تر لڑکیاں اسے ڈر کر بھاگ جاتی ہیں کہ یہ پاگل ہے اور کچھ بھی کر سکتی ہے، اور وہ عورت وہیں بیٹھ کر رونے لگتی ہے، روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو بچانے کی خاطر اپنی بیٹی کو قربان کر دیا، مگر میرے پاس شوہر رہا نہ میری بیٹی۔ کاش خدا نے مجھے بیٹے کی جگہ دوسری بیٹی دی ہوتی تو آج میں گلیوں میں یوں خاک نہ چھان رہی ہوتی۔ جو انسان ماں باپ کے کہنے پر چلتا ہے وہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہوتا ہے۔ کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص اپنے ارد گرد نظر مارے تو اسے اپنے معاشرے میں ماں باپ کی خدمت کرنے والے اور نافرمان اولاد کی زندگیوں کا فرق واضح معلوم ہو جائے گا۔